مسئلہ یہ ہے اعزاز سید صاحب کہ اس طرح کی سچویشنز میں ہم نے تو کوئی موقف دیا ہی نہیں، ہمارا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ پیش کیا ہی نہیں جس کے اوپر ہم وضاحت دیں. سارا کا سارا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ تو کہیں اور سے ہو رہا ہے. پھر اس کے خلاف کیا کیا جائے؟ یہ کس طرح سے بند کروایا جائے کہ ہر موقع کے اوپر پاکستان سے لنک جوڑ دینا اور پھر جھوٹی سچی کچھ بھی؟ علینا میرے خیال میں ہم بہت ساری چیزیں اوور سمپلیفائی بھی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے میرے خیال میں درست کنکلوژن پر نہیں پہنچ پاتے. 1994 میں سیموئل پی ہننگٹن نے کلیش آف سیولائزیشنز کا آئیڈیا دیا تھا اور بیسکلی ان کا خیال یہ تھا کہ جو مسلم سیولائزیشن ہے وہ ماڈرن سیولائزیشن سے پیچھے رہ گئی ہے، اس وجہ سے دونوں کے درمیان کلیش ہوتا ہے مختلف خطوں میں. اور پھر جب 9/11 ہوا تو جو کلیش آف سیولائزیشنز کا جو آئیڈیا تھا وہ ایک بار پھر سامنے آیا اور بڑی ڈیبیٹ اس پہ پوری دنیا میں ہونے لگ پڑی کہ واقعی مسلم سیولائزیشن پیچھے رہ گئی ہے. اسی وجہ سے یہ جو 9/11 کے جو اٹیکر ہیں یہ مسلمان ہیں، تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ایٹ دیٹ ٹائم ہوا. لیکن مسلم دنیا کے پیچھے رہنے میں تو کسی کو انکار نہیں تھا کہ مسلم دنیا پیچھے نہیں رہی، اور اس بات پہ بھی انکار نہیں تھا کہ مسلم دنیا نے جو بدلتے ہوئے عالمی تقاضے تھے اس میں مختلف لوگوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت مختلف چیزوں پر مختلف اچھے اور برے انداز سے ری ایکٹ کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ پوری وار آن ٹیرر ہوئی، پوری دنیا میں وار آن ٹیرر ہوئی، امریکہ نے اس کو لیڈ کیا انٹل اسامہ بن لادن 2 مئی 2011 وہ ختم ہوا. اور یہ ایک پورا اس کے اوپر کاؤنٹر آئیڈیالوجی بھی دی گئی. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو ایک کاؤنٹر تھنکنگ شاید مسلم دنیا میں بھی آ رہی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 20 سالوں میں بعض مسلم ممالک وہ بڑے بھرپور مسل کے ساتھ سامنے آئے. مثال کے طور پہ ترکیہ کا نام لیں آپ، انڈونیشیا کا نام لیں آپ، ملائیشیا کا نام لیں آپ، آذربائیجان کا نام لیں آپ، بنگلہ دیش کا نام لیں آپ، یو اے ای کا نام لیں آپ. سعودی عربیہ کی جو اکانومی ہے پہلے خالی آئل اکانومی ہوتی تھی وہ بدل گئی. لیکن اس سارے معاملے میں یعنی کہ سیولائزیشن کے کلیش اور اس کی کاؤنٹر آئیڈیالوجی میں ایک بات ضرور رہی جو کامن ہے، اور اس بات کا اعتراف خود امریکی لوگ بھی کرتے ہیں. اور وہ کامن کیا بات ہے؟ امریکہ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور 4 سابق امریکی صدور کے ساتھ کام کرنے والے بروس ریڈل CIA کے فارمر آفسر، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی سرچ فار القاعدہ. اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دیے پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ جب تک دنیا میں 2 مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ کانفلکٹ مختلف طریقوں سے، دہشت گردی کی مختلف وارداتوں سے اور اس طرح کے جو کردار ہیں دہشت میں ملوث کردار ہیں وہ آتے رہیں گے. ایک انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں آپ جو غزہ کا اور فلسطین کا مسئلہ یہ حل کریں، اور دوسرا انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہے ہیں، سابق CIA کے آفسر کہہ رہے ہیں، اور وہ عام آدمی نہیں جو ان خطوں میں پاکستان میں مڈل ایسٹ میں بڑا ٹریول کرتے رہے امریکی صدور کے ساتھ، یہ وہ کہہ رہے ہیں بروس ریڈل. تو اصل ایشو کیا ہے کہ آپ دیکھیے جو واقعہ سڈنی میں ہوا آسٹریلیا میں، مجھے تو ذاتی طور پہ اس لیے بھی دکھ ہے کہ میری زندگی کے یادگار ترین دن آسٹریلیا میں گزرے ہیں. اتنے محبت کرنے والے لوگ آسٹریلین ہیں، اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو مجھے ذاتی طور پہ بڑا دکھ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دن چنا گیا ان ٹیررسٹ کی طرف سے، وہ دن چنا گیا جو یہودیوں کا ایک خاص مذہبی تہوار تھا جس میں 12 انوسنٹ لوگوں کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا. اور ہم یہ بات کہتے ہوئے ہم خود اس جمپ کر جاتے ہیں، اس تھنکنگ میں جمپ کر جاتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے اور کسی خطے سے ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دہشت گردی کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے کسی بھی مذہب سے بالاتر ہو کر اور کسی بھی خطے سے بالاتر ہو کر. اس واقعے میں کرسچنز مارے گئے، انوسنٹ یہودی مارے گئے، جو بھی مارا گیا ہے اس سے ابو ہو کے، اور پھر دوسری اس کے اوپر مذہبی تعویلات بھی ہیں. ہم اس خطے میں جہاں پر ساؤتھ ایشیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں خصوصی طور پہ بالخصوص پاکستان میں پروگرام کیا گیا ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے، اور کسی زمانے میں ریاست کا بھی بڑا کردار رہا. ابھی بات بھی ہوتی رہی کہ جی ہندو اور ہندوستان اور یہودی. دیکھیے
بٹ آپ کا خیال ہے کہ ہمیں اب وقت آگے سے آگے بڑھنا چاہیے ان سب آئیڈیالوجیز کو سائیڈ کہتا ہے، میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، ایک لائن بولوں گا، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں. جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. تو میرے خیال میں محبت کا پیغام جانا چاہیے اور نفرت کا پیغام جانا چاہیے، نفرت کے ایکٹ کے ساتھ. اسے مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے، تمام لوگوں کے لیے امن کا پیغام دینا چاہیے. اور بالخصوص اس میں آسٹریلیا کی گورنمنٹ کو ضرور پریز کرنا چاہیے کہ جنہوں نے جمپ ٹو دا کنکلوژن نہیں کیا. انہوں نے آئیڈینٹی، نہ ریلیجس آئیڈینٹی بتائی، نہ انہوں نے کسی کنٹری کی آئیڈینٹی بتائی. تو میرے خیال میں آسٹریلین گورنمنٹ بھی اس کے اوپر قابل تعریف. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک پرسنل نوٹ کے اوپر میں چیز بتاؤں. ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے میرا یورپی یونین جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر بڑا کلوزلی وہ ڈس انفارمیشن کے خلاف بڑا کام کرتے ہیں یورپین یونین والے. تو ان کی جو ڈس انفو لیب ہے، کس طرح سے مختلف ممالک کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، فیک نیوز ہوتی ہے، اس کے خلاف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پر ایک باقاعدہ مانیٹر روم بنایا گیا ہے جہاں پر بیٹھ کے نہ صرف اس طرح کا جو پروپیگنڈا یا پھر ٹرینڈز جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں منفی، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور جو اس میں فیک انفارمیشن ہوتی ہے بجائے وضاحتیں تعویلیں دینے کے ان کو پک کیا جاتا ہے، اور اس کے فیکٹ چیک ان کو فوراً کر کے اسی وقت آگے ایک ویب سائٹ ہے پوری کی پوری جس کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے، جہاں سے پھر لیگیسی میڈیا اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز خاص طور پہ، کیونکہ سوشل میڈیا انفلوئنس کا زمانہ ہے، وہ مصدقہ انفارمیشن جاتے ہیں اور پھر اس کو انفلوئنس کے طور پر آگے کرتے ہیں تاکہ فیکٹ چیک ہو سکے زیادہ سے زیادہ. تو آئی ایم شیور پاکستان اس سے سیکھ سکتا ہے اور پاکستان اس سے ٹیک اوے لے سکتا ہے کہ اس طرح کا کچھ سیٹ اپ ہو جس میں جتنا بھی فیک نیوز پروپیگنڈا اس کو فوراً ڈی بنک اور ڈسلوج کیا جا سکے.